ایک خدا کی عبادت میں لگ جائے گا اور جو دوسرے بیچارے خدا ہیں وہ ایسے ہی بھوکے رہے. یہ تو میں ان کی تعبیر کر رہا ہوں اپنے انداز. خلاصہ یہ کہ ایک صاحب نے کہا کہ ان کو مکے سے باہر بھگا دو اور یہ دوبارہ یہاں داخل نہ ہو. دوسرے نے کہا کہ نہیں، ان کو قید کر دو. تیسرے نے کہا کہ ان کو وطن سے باہر کر دو. جس کے منہ اتنی باتیں ہیں. قرآن نے اس کو نقل کیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب تم سب لوگ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو الذین کفروا نے ایک میٹنگ کی تھی دارالندوہ میں، اور کوئی کہتا تھا ان کو جلا وطن کر دو، کوئی کہتا ہے ان کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے ان کی جان مار دو. اللہ فرماتا وَيَمْكُرُونَ، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے داؤں کھیل رہے ہیں. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے اور فرمائے گا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، آگے کہا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون. یہ آیت میں نے کیوں سنائی آپ کو کہ ذرا حضور کی بے چارگی دیکھیے. اللہ کی طرف سے ان کے منہ کو، ان کے ہاتھ کو روک دیا گیا. صحابہ بول نہیں سکتے، مار پڑے گی تو مار کھائیں گے، جواباً کسی کو نہیں مار سکتے. جو لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پہلا، یہاں کون سا زور ہے تلوار. 13 سال تک تو کسی نے ایک لاٹھی بھی کسی کے مقابلے میں نہیں اٹھائی. اب اللہ کا حکم کیا کہ باہر نکل کے سب لوگ مار ڈالو ان لوگ مکے والوں کو. یہ کہا اللہ نہیں، مکے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ آپ ان کو ستائیں، وہ ستا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے پیغمبر تم لاٹھی نہیں اٹھاؤ گے، تلوار نہیں اٹھاؤ گے، خنجر اور بھالے کا استعمال نہیں کرو گے، چپ چاپ چھپ کر کے راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ. اور اے میرے محبوب تمہیں کون جگہ پسند؟ کئی جگہ پیش کی گئی، ان میں مدینہ بھی. آپ نے فرمایا مجھے مدینہ پسند. ہجرت ہوئی، ہجرت ہوتی تو جاؤ جلال کے ساتھ سارے لوگ رخصت کرنے کے لیے جائیے، چھپ کر کے ہجرت ہو رہی ہے. کسی کو بتایا بھی نہیں. ایک ہے ہجرت کا رازدار صرف مردوں میں، حضرت صدیق اکبر. ان کو ساتھ میں لینا تھا. حضرت اپنے گھر سے نکلے اور مدینے کے راستے پر نہیں چلے، صدیق اکبر کے گھر گئے اور وہاں سے ان کو ساتھ میں لیا اور ہجرت فرمائی. اور رات میں تعاقب ہو رہا، پیچھے کافر آ رہے ہیں ڈھونڈتے ہوئے کہ کہاں چلے گئے. حضرت علی کو بتایا کہ دیکھو یہ امانتیں ہیں، دے کر کے تم بھی آ جانا. مدینے چلے آ گئے. حضرت وہاں چلی گئے. اب مدینے پہنچے، کیا ہوا راستے میں اگر بتایا جائے تو بہت لمبا وقت لگے. مدینے پہنچے، اب یہاں چین کا سانس. ابھی تھوڑے ہی دن گزرے سے معلوم ہوا وہ مکے والے بدر میں پھر جمع ہو گئے اور میدان کارزار ہوگا. عین رمضان میں 17 رمضان کو حضرت نے ان کے پاس جا کر کے مقابلے کا ارادہ کیا اور مدینے میں اعلان کیا. جو صحابہ وہاں تھے انہوں نے کہا، ان کی تعداد کتنی بنی؟ 313 یا 314. وہ ایسے خوش نصیب کہ یہ 313 کے نام بخاری شریف میں باقاعدہ موجود ہیں کتاب المغازی. حضرت ان کو لے کے گئے، لڑائی ہوئی. یہ نہیں لڑا ہے، ان کا ایمان لڑا. ان کے پاس کون سے ایسے سامان تھے لڑنے کے لیے؟ 313 لگ بھگ 1000 کے مقابلے پکڑے ہوئے. ان کے پیر میں جوتے بھی نہیں، ان کے پاس سواری کے لیے گھوڑے.
اونٹ ہے، بھالے، برچھی، بلم، کاتا، جو بھی ہو سکتا ہو وہ ہے، اور حضور دعا فرماتے ہیں ان کی کامیابی کے لیے۔ اور دعا میں ایک ایسا لفظ کہا کہ جو آج کا موضوع ہے، کیا؟ اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت ختم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کی عبادت کے ختم ہونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ قیامت آئے۔ حدیث میں موجود ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم ان شئت لن تعبد، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت مل جائے، تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں، قیامت آ جائے۔ یہ جو باہر 313 کھڑے ہوئے ہیں یہ رہیں گے تو آپ کا نام رہے گا، یہ نہیں رہیں گے تو آپ کا نام مٹ جائے گا، گویا قیامت آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر اس دعا کو سن رہے تھے اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہی عریش پر بدر میں آپ نے پیچھے سے حضور کی چادر ہلائی، وہ جملہ کہا، بڑا تاریخی جملہ کا، حضور بس اب بس کفت کا، بس آپ کے لیے یہ کافی ہے، مناشدتک یا رسول اللہ، کفت کا مناشدتک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے پیغمبر اس طرح آپ مانگ رہے ہیں، آپ کا یہ مانگنا رد نہیں ہوگا، قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے کہنے پر حضرت نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبریل کھڑے، جبریل کو صدیق اکبر نہیں دیکھ رہے اور حضرت سے کہہ رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، ساری جماعت بھاگ جائے گی، ان کی پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گی۔ کامیابی تو آپ کو ملے گی، کامیابی تو نصیب آپ کا، کیسی کامیابی ہوئی؟ 8000 فرشتے اللہ کے بھیجے گئے، ایک جگہ کہا کہ ثلاثۃ اعلیٰ، ایک جگہ کہا کہ خمسۃ اعلیٰ، ذرا جوڑ لیجیے، 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8000۔ بدر کا تختہ الٹنے کے لیے تو ایک فرشتہ کافی ہے، یہ 8000 فرشتے کیوں اتارے گئے؟ حضرات علم میں اس بات کو سمجھے تھے تو اب کہنے جا رہا ہوں، یہ فرشتے لڑنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ فرشتے اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اے غلامان محمد تمہیں سکون ملے، اتنا بڑا مجمع دیکھ کر حضور کے صحابہ کو مطمئن کرنے پر، تطمئن بہ قلوبکم ایک جگہ ہے اور ایک جگہ پر تطمئن قلوبکم بھی، ایک جگہ سورہ آل عمران میں ہے اور ایک جگہ سورہ انفال میں ہے، یہ آیت تھوڑے فرق کے ساتھ 2 جگہ پر فرشتے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ اب کچھ اور ہونے جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ نے جس لیے قرآن اتارا، جس لیے نبی کو بھیجا، وہ کام، وہ خدمت مکہ مدینے میں نہیں رہے گی، صرف مکہ اور مدینہ نہیں فیضیاب ہوگا، آپ کو تو عالموں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، آپ پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی آئے۔ اب کوئی نبی نہیں، نبی کب آئے گا؟ جب نبی موجود ہے تو اب کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کا سکہ چل رہا ہے، حضور کی بات چل رہی ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس کا انتظام ہوا، اور انتظام کرنے والوں کی پہلی لائن اللہ نے بنائی ہے، وہ کسی مدرسے کی پڑھے ہوئے نہیں، وہ کسی خانقاہ کی تربیت یافتہ نہیں، ان لوگوں نے کوئی ڈگریاں نہیں لی ہیں۔ جس طرح نبی کہیں نہیں پڑھتا ہے، اسی طرح نبی کا صحابی بھی کہیں کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا،
سکڑٹوں میں اللہ نبی بناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور سکڑٹوں میں صحابہ بنے، حضور کے پاس آ گئے ایمان کے ساتھ اور وہی ایمان لے کے چلے گئے، ہو گئے صاحب۔ لہذا اب کیا ہوگا؟ قرآن پڑھانا سب سے پہلا کام، سب سے پہلے قرآن کا مدرسہ کام تراویح، جو حضرت عمر کے قائم، حضور کی سنت انہوں نے زندہ کی کہ قرآن تراویح میں پڑھا جائے گا، کبھی نہیں بھولے گا۔ جن کے یہاں تراویح نہیں ہے ان کے وہاں کوئی حافظ بھی نہیں ہے۔ سوچ لیجیے، آپ کے یہاں حافظ زیادہ ہے، مسجدیں کم، ان کے وہاں مسجدیں خالی پڑے، جن کمپرومائز کی بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا ہم بالکل تیار ہیں، آپ ہم کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم نے کہا بھائی سے زیادہ سمجھتے ہیں، کہیں کیا ہے کمپرومائز؟ ہم نے کہا آپ لوگ تراویح پڑھتے نہیں، مسجدیں خالی رہتی ہیں، ہمارے بچے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، قرآن بھول جاتا، اپنی مسجدیں دے دیا کیجیے تاکہ اتحاد قائم ہو۔ تراویح کے نام سے الجھن ہونے لگتی ہے تو قرآن پاک کا کے حفظ کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ تراویح۔ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، تقریباً 30-35 سال ہم نے تراویح میں سنایا ہوگا، اب اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھتے، لیکن سال بھر پڑھتے تھے، بغیر یاد کیے ہوئے سال بھر سناتے ہیں۔ تو آج ہمیں یاد ہے، یہ چھوڑ دیں، کون پڑھتا ہے سال نہیں پڑھتے، صرف رمضان میں یاد کرتے۔ تو یہ الہی تدبیر، سب سے پہلے اس تدبیر کا ذریعہ اللہ نے صحابہ کو بنایا، صحابہ نے تابعین، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ کا مدرسہ، اللہ مدرسہ کہیں نہیں ہے، مسجد میں ہزاروں لوگ بیٹھے۔ امام نافع ایک نام آتا ہے، جو لوگ قرأت کی تکمیل کیے ہوئے ہیں اور عشرہ اور سبا پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک ہے امام نافع، یہ تبع تابعین ہے، حضرت نہیں تابعین ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، وہ کہا کرتے تھے لقد من اللہ علینا بنافع، اور حضرت امام مالک کے استاد تھے، کون؟ امام نافع۔ تو چنانچہ امام مالک کی سب سے چھوٹی سند، یعنی سب سے مضبوط سند، مالک عن نافع عن ابن عمر، کوئی سند حضور تک نہیں پہنچائی جاتی، ہر سند جو ہے وہ صحابی تک پہنچائی جاتی ہے۔ کیوں؟ حضور صحابی تک پہنچی تو حضور تک پہنچی۔ جتنی سند ہے، یہ بات ذرا اونچی ہے، بہت لوگوں کے سمجھ میں آئے گی، بہت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ذریعہ بنا، اور اس کے بعد میں پھر بچے بچیوں کو حدیث کا اور قرآن کا حافظ بنایا گیا، وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اگر نہ ہوتے تو دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، ندوہ نہ ہوتا، کوئی دینی مدرسہ نہ ہوتا، بخاری جس طرح ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اس طرح نہ پڑھتے۔ امام ابو حنیفہ، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑی چیز ہے، انہوں نے اللہ کے جو علم اور جو اللہ کا کام حضور کے ذریعے سے چلا تھا اس کے باقی رہنے کے لیے بڑا ٹھوس قدم اٹھایا۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مدرسہ ہمارے ایک عظیم المرتبت بزرگ جن کا سلسلہ حضرت اقدس حکیم الامت، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور سارے اکابر دیوبند سے ملتا ہے، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، امداد العلوم، اس نام کے معلوم کتنے مدرسے ہیں، لیکن آپ کے یہاں یہ مدرسہ بہت غنیمت ہے۔ یہاں حفظ قرآن کا بھی طریقہ ہے، بچے حافظ ہو رہے ہیں اور بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر انگریزی تعلیم بھی دی جا رہی ہے تو اس کے اندر دینی پہلو کو رکھا گیا، ایسے ہو نہیں سکتا، بغیر اس کے ہو نہیں سکتا ہے۔ لہذا یہ نسبت جسے نصیب ہو جائے، یہ مدارس جب تک رہیں گے، کان کھول کے سن لو، بڑے بھی سن لیں، چھوٹے بھی سن لیں، بچے بھی سن لیں اور جوان اور بوڑھے بھی سن لیں،
کہ مدرسے جب تک رہیں گے تب تک جماعتیں رہیں گی اور جماعتوں کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، مدرسے والے تھے مولانا الیاس صاحب جنہوں نے جماعت کو رائج کیا، مدرسے والے تھے سارے کے سارے بزرگ لوگ کہ جنہوں نے اذان سکھائی، جنہوں نے نماز بتائی، جو نماز کے مسائل بتاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے ہم کو اور آپ کو اور سب کو، اور یہ بقائے دین کا ایک ذریعہ ہے۔ جو مدرسے ہوں گے تو دین کے باقی رہنے کا وہ ذریعہ ہے، لہذا ان کی قدر کیجیے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھیے، بچوں کو بھی بھیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم بھی حاصل کریں۔ میرا بالکل بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، جب مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی بیان ہے یا نہیں تو بیان کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں تو 5-10 منٹ کے لیے آیا تھا، لیکن اتنی دیر سے بیٹھ گیا اور بیان بھی کیا، تھوڑا بہت جو کچھ کر سکتا تھا، اور اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو نیک توفیقات سے مالا مال فرمائے، اس مدرسے کو اور تمام مدرسوں کو قبول فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے۔